گلی
گلیاں وچ ہائی سونا پھریا تے انہاں گلیاں دی سیر کرا دے آزم تے دے کرم کریم مینوں یار دی دید کرا دو آزم تے دے کرم کریم مینوں یار دی دید کرا دو آمدنی سائیں چما پیر تنے دکھ ٹل ویسن جداں تو آسے میرے دل دی مانجڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جداں تو آسے تے جو گزری رات میں اجڑی دکھ بھول ویسن جداں تو آسے ناشاد میں کملی کو جڑی نور لگ من ویسن جداں تو آسے ہر ویلے تانگاں یار دیاں بیٹھی رو رو کانگ اڈاراں آپ ونجایا قاصد بھیجاں میں تھی گئے حال بیمار مدنی باجو ہن جیون کوڑے تے اندر درد ہزاراں غلام فریدا تے اج وچھڑی جویں وچھڑی پونج قطار حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم و مکرم سامعین ذی احتشام جمعۃ المبارک جمعۃ المبارک عظیم گھڑیاں عظیم ساعتاں دے نال ساریاں زندگیاں دے اندر چلتی اور سکھری جمعۃ المبارک نے اس عظیم روحانی اجتماع کے اندر جس موضوع تے کچھ بولنا ہے وہ موضوع حیا دے حوالے نال کہ انسان دے دل دے اندر اکھ دے اندر حیا ہوئے حیا کرن والے بندے کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے بے حیائی فحاشی اور عریانی اللہ رب العزت نے کس حد تک ناپسند ہے حیا کے متعلق پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا انسان بندہ کو بھی حیا کرے اپنے مالک کو بھی حیا کرے انسان نو اچھی زندگی گزارن کے حوالے نہ تیرے میرے کریم نبی نے کیا ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا ہر دین کے
اندر حسن اخلاق کی صفت آئی ہر دین کے اندر، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، لیکن دین اسلام کے اندر سب تو بڑی صفت اللہ نے حیا نو بڑا چکا۔ ہر دین کے اندر اخلاق نو مٹھا ویندا ہے، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا دین اسلام کے اندر اللہ حیا نو دیکھدا ہے کہ اس بندے نو کتنا حیا حاصل ہے۔ حضرت قرہ بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے حضور نے ارشاد فرمایا بل هو الدین کلہ، حضور نے ارشاد فرمایا میرا سارے دا سارا دین حیا بن کے آیا ہے۔ دین اسلام سارے دا سارا حیا کا حکم دیتا ہے۔ حیا ایک ایسا مادہ ایک عقل دے اندر ہوتا ہے، انسان کسی بری چیز نو دیکھے انسان کا دل کم جاتا ہے، انسان نے جسم تے ایک حیا کاری ہو جاتی ہے، اس نو حیا بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون، حضور نے ارشاد فرمایا دین اسلام کا 70 دروازہ ہے۔ دین اسلام کا ایک روایت مطابق 60 شعبہ ہے، شعبہ دین اسلام کا یعنی 60 دروازہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، دین اسلام کا سب تو بڑا دروازہ ہے انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، سمجھو وہ دین اسلام کے بڑے دروازے جو گزر گیا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فرمایا کا بڑا دروازہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور دین اسلام کا چھوٹے تو چھوٹا دروازہ وہ کسے راستے میں تو تکلیف دے چیز کا ہٹاونا ہوتا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا حیا یہ بھی دین اسلام کا ایک دروازہ بن کے آیا ہے۔ اللہ جس کو حیا نصیب فرماوے نا وہ بندہ سب تو زیادہ اللہ نو پسند ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی دے نال گزرے، وہ صحابی کتنے دا بیٹھا ہے، ایک بندے نو حیا دے بارے نصیحت بیٹھا کریندا ہے، حیا دے بارے اس نے سکھلائی بیٹھا دیتا ہے، یعنی آدھا بیٹا یار تو بڑا شرمیلا ہے، تو فلانی گل تے شرم کرے نے، فلانی گل تے حیا کرے نے، فلانی گل تے نہیں بولتا، تیرے اندر شرم بڑا ہے، تیرے اندر حیا بڑا ہے، بولا کر یارا، خیر شرم نہ کیتا کر، ایک اللہ بیٹا کریندا ہے، یعنی اس نو دا حیا یاد کروا کے اس نو پریشان بیٹھا کریندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالو گزرے نا، حضور نے فرمایا دا ہو اے میرا یار اس نو چھوڑ دے، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ نے حیا نو ایمان بنا کے دنیا تے بھیجا ہے، یعنی ایماندار بندہ با حیا ہوتا ہے اور بے ایمان بندہ بے حیا ہوتا ہے۔ عربی عالم اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، کہ جڑے بندے دا حیا مر ونجے وہ بندے دی جے مرضی آوے کرے دا وتے، اور فارسی والے آدم بے حیا باش ہر چے خائی کن، فارسی دا معقولہ ہے کہ بے حیا مر ونجے واجی میں مرضی آوے کرے ودا، یہ حیا ہے جڑا بندے نو گناہاں تو روکدا ہے، یہ حیا ہے جڑا بندے نو فحاشی تو روکدا ہے،
ایک دل کے اندر اللہ نے حیا عمل کر رکھا جڑا انسان نو قریانی اور بے حیائیاں تو منع کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کیا ہے میرے نبی کی ایک اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حضور نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان کے اکٹھے رہنا. حیا اور ایمان اے اکٹھے رہنے میرے دل وچ بھی راسے اکٹھے راسے. اور میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. حضور نے فرمایا انہاں دو دے وچ ایک لگا ونجے تے دوجا بھی لگا ویندا ہے. یعنی حیا اور ایمان اے جتھاں بھی راسے اکٹھے راسے. جس دا حیا چلا گیا سمجھو دا ایمان چلا گیا اور جس دا ایمان چلا گیا سمجھو دا حیا چلا گیا. میرے نبی نے فرمایا جس بندے کو دیکھو گے یہ حیا ہے سمجھ جاؤ یہ بندہ ایماندار ہے اور جس بندے کو دیکھو گے حیائی ہے فرمایا سمجھ جاؤ یہ بندہ بے ایمان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھا بھی راسے نے دعائیں اکٹھے راسے ہیں. فرمایا کیا ہے حیا اور ایمان. میرے نبی نے فرمایا جتنا بھی راستے اکٹھے راستے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا حیا یاد رکھو دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کی فطرت کے اندر طبیعت کے اندر حیا کا ہونا. یہ بھاویں بچہ ہوئے بھاویں جوان ہوئے بھاویں بوڑھا ہوئے ہر بندے کی طبیعت کے اندر اللہ نے حیا رکھ کے دنیا کے بھیجا. یہ دیکھو نا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر آنے لے اللہ نے منع فرمایا فلانے درخت کا پھل نہیں کھانا. کھا چھوڑا یوں ہی کھایا. اللہ نے جنت کا لباس اتار چھوڑا. قرآن فرماتا ہے فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وَطَفِقَا يَكْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. فرمایا جس ٹائم انہوں نے کیا کیتا جنت درخت کا پھل کھاتا انہوں نے جنت کے لباس اتار دیتے گئے اور کیا جنت جو ہی لباس اترے یکسفان علیہما من ورق الجنہ. حضرت آدم اور حضرت حوا نے کیا کیتا جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں توڑ کے نا اپنے پردے ڈھانپ چھوڑے. کیوں؟ طبیعت کے اندر اللہ نے انسان کی طبیعت ہی حیا رکھ کے بھیجا ہے. اسی طریقے نال میرے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ جب کسی عورت نال نکاح کرنے لگے پہلے وہ اجازت گھنے. صحابہ نے آگے جی سونیا جہاں چھوٹی عمر دیاں عورتیں ہونی ہیں انہوں نے کیا ہونے حضور کی بارگاہ جاتی کی دی یا رسول اللہ ہوتے حیا کی وجہ کو خاموش ہو جانی ہے. میرے نبی نے فرمایا ان تسکتا اگر وہ چپ ہو وجن تو انہوں کی چپ نو بھی حیا سمجھ کے ہاں سمجھ چھوڑنا چھوڑا. یعنی کیا ہے کہ انہوں نے حیا کی علامت اور نشانی ہے. اللہ اکبر. حیا اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ جس بندے نو نصیب ہو جائے یہ بندہ دا حیا ہے ایک اللہ دا حیا ہوتا ہے. انسان جدو گناہ کرتا ہے انسان کا دل کھٹک جاتا ہے میرا رب مینو بھی ویکھدا ہے. انسان جدو اکیلے دے اندر گناہ کرتا ہے کال کوٹڑی دے اندر گناہ کرتا ہے فرمایا جی دے اندر ایمان ہوگے وہ دل کھٹک رہتا ہے بھائی بے حیائی میں نہیں کرنی میرا رب ہی دیکھتا. کیوں نے میرے نبی فرمایا حیا اتھائی ہوتی جتنا ایمان ہو سی. بندہ جدو صاف کمرہ دے اندر بھی چلا جائے اس کو پھر بھی خیال ہو جائے میرا اللہ میں کیا دیکھتا ہے. یہ اللہ کا حیا انسان کو گناہوں کو روک چھوڑتا ہے. اور جس دل کے اندر اللہ کا حیا آ جائے اور سویرے بستر ہی ستا ہوئے نا تو اللہ اکبر کی اذان ملے وہ اٹھ کے بستر چھوڑ کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے کہ میرا اللہ بھی ویکھدا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا وہ میرا بندہ ستے آیا ہے.
انسان کسی تنہائی کے اندر کسی اکیلے پن کے اندر گناہ کرن لگے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک انسان دے اس دے بڑا وسطا ویلا ہے، بڑا سوکھا ویلا ہے، بڑی دولت دی ریل پیل ہے. اچانک ادھے ایام دی گردش آ گئی، دن تبدیل ہو گئے. جب دن تبدیل ہو گئے کیا ہویا؟ شوہر فوت ہو گیا، ایک ماں رہ گئی، دو بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے. ماں نے لکھا کہ بھئی بچے فقر و فاقہ دی صورت اندر نہیں. ماں ایک تاجر جو کول گئی عورت، اس دی بیوی آکھن لگی ہے تاجر میرے بچے بھوکے نے، مہربانی کر کچھ میری امداد کر تاکہ میں اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکاں. تاجر نے جب عورت کا حسن دیکھا دل کے اندر خیالات بد آئے. امام غزالی لکھتے ہیں اس تاجر نے کہا عورت اگر تو میری خواہش پوری کر دے، یہ کچھ مانگے گی اتنا ہی تینوں نصیب ہوگے گا، اس کو دگنا نصیب کرا گا. عورت خاموش ہو کے واپس آ گئی. جب گھر آئی کہ بچوں کی بھوک نٹھی بلکتا ہوا بٹھا، دوبارہ پھر واپس گئی. تاجر نے پھر وہ گل کی تھی، عورت خاموش ہو گئی. جب خلوت کدے کے اندر گئے، اکیلے کمرے کے اندر گئے، عورت کے جسم کے کب کبھی تاری ہو گئی، جسم کے لرزہ تاری ہو گیا. اس تاجر نے پوچھا عورت روندی کیوں ہے، تیرے جسم کے کب کبھی کیوں ہے؟ فرمایا اس کمرے کے اندر بند ہو گیا، مینوں کسی کا ڈر نہیں، بس دل وچ خیال بھی آندا ہے میرا مالک بھی مینوں ویکھدا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک بھی ویکھدا ہے. اس اللہ رب العزت دی نگاہ کرم زمیناں دے تلے چلی جاندی ہے، ہر چیز چھپی چیز نو ویکھدا ہے، پوشیدہ چیز نو ویکھدا ہے. اللہ دے خوف اور اللہ دے حیا دی وجہ پر میرے جسم دے اوتے کب کبھی ہوندی ہے. جب تاجر نے گل سنی نا تے تاجر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہندا نصیباں والی ہے تو عورت ہو کے اللہ کو اتنی پئی ڈرتی ہے، میں مرد ہو کے اللہ کو خوف نہیں کرتا. تو عورت ہو کے اللہ کو حیا نہیں کرتی ہے، میں مرد ہو کے اللہ کا حیا نہیں کرتا. اے عورت ٹھہر جا، اے پیسہ بھی لے جا، سونا بھی لے جا، چاندی بھی لے جا، جا کے اپنے بچوں کی زندگی سوار. میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کیا کرتا ہوں، آئندہ میں ساری زندگی اللہ کے سامنے حیا کرنا ہے، بے حیائی نہیں کرنی. فرمایا بندے نے سر سجدے سے رکھ کے جب سچی توبہ کی تھی، جب سچے سجدے کے اندر جاتا ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، تاجر ہے، دنیا کا گمراہ ترین بندہ ہے، لیکن جب اللہ کا حیا پیدا کیتا ہے، سجدے جو سر اٹھایا ہے، اللہ نے اپنی ولایت کا تاج نصیب فرما چھوڑا. اللہ نے اپنی ولایت کا تاج نصیب فرما چھوڑا. انسان اللہ کا بھی حیا رکھے، انسان مخلوق کو بھی حیا کرے. حیا کا مادہ کیا ہے؟ انسان اپنے ذہن وچ رکھے بھئی میرا مالک میرے ویکھدا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ فرمایا میں تھوڑے سارے کاماں دا نگران ہوں. نگران کون ہوگا جنہاں اتنے کھڑو کے کام کراوے؟ اس کو نگران آدمی نے. اللہ فرمایا میں تھوڑے سارے کاماں دا نگران ہوں. اور ایک جگہ نے فرمایا واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تھوڑے ہر کام نو ویکھدا ہے، اللہ تھوڑے ہر فعل نو ویکھدا ہے. اور ایک جگہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تھوڑی ہر فعل اور ہر حرکت کو اللہ باخبر ہے. اللہ تھوڑے سارے عملوں کو دیکھتا ہے. انسان دل کے اندر یہ سوچے کہ کیا ہے میرا رب میں نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا اللہ نظروں کی خیانت بھی دیکھتا ہے. اگر تسی پل جھپک دے ہو نا، پل جھپک دے ہو،
دو بندے گلا بیٹھے کرتے ہیں، تیسرا بندہ اکھ دے اشارے نال اس کو سمجھاندا ہے بھائی انج نہ کر دے، انج کر چھوڑ۔ میرے رب نے فرمایا تساں جڑی اکھاں جھپکن نال ایک دوسرے نوں سمجھاندے ہو نا، او بندہ جڑا بیٹھا ہے او نہ ویکھے میں اللہ ویکھدا ہاں۔ یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا تھوڑے اکھاں دے جھپکن نے اس انداز نوں بھی میں اللہ ویکھدا ہاں۔ وما تخفی الصدور، اور تھوڑے سینہ دے اندر چھپی ہوئی گلاں بھی میں اللہ جاندا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نے فرمایا واسروا قولکم او اجہروا بہ، فرمایا تھوڑے چھپی ہوئی سینے دیاں گلاں بھی میں اللہ جاندا ہوں، تھوڑیاں ظاہر کیتی ہوئی گلاں بھی میں جاندا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تھوڑے سینہ دے راز چھپے ہوئے راز بھی جاندا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ نے فرمایا اساں انسان نو پیدا کیتا ہے، اسی انسان دے دلاں دے وسوسے بھی جاندے ہاں۔ وسوسہ کس نو آکھدے؟ دل دے اندر آون والا خیال، حالے کم کیتا نہیں، خالی دل دے اندر خیال گزرا۔ اللہ فرماندا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، میں تھوڑے وسوسے دلاں دے خیال بھی جاندا ہاں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماندا ہے شاہ رگ تھوڑے اتنے نیڑے نہیں جتنا میں اللہ نیڑے بسدا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان اس اللہ کا حیا کرے، ہر گناہ تو انسان رک جاتا ہے جب بندہ اللہ کا حیا کرتا ہے، اور جب اللہ کا حیا بھی بیٹھ جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے مروی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اللہ کو نہیں میں حیا کیتا کرو جنہیں اللہ دا حیا کرن دا حق کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اسی اللہ کو حیا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا حیا دل وچ رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی سونیا الحمدللہ اسی اپنے مالک کو حیا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سنو اللہ کا حیا کیا ہے، اللہ کے سامنے کیویں حیا کرنا ہے۔ فرمایا لیس ذالک ذاکا، یہ اللہ کا حیا نہیں، سونیا تیرا اللہ کا حیا ہے۔ ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس، میرے نبی نے فرمایا اپنے سر کی حفاظت کر، وما وعا، یعنی تیرے سر کے اندر دماغ کے اندر جڑے برے خیال آنے نا، اے برے خیال تیرے دماغ وچ نہ آویں، اپنے دماغ نو برے خیالوں کو محفوظ کر کے سمجھ تیرے دماغ کے اندر اللہ کا حیا آ گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا والبطن وما ہوا، اپنے پیٹ نو حرام تو روک گن، سمجھ گن تیرا پیٹ اللہ کا حیا کیا کرتا ہے، یعنی تیرے پیٹ کے اندر حرام کے لقمے نہ جاویں، کسی کا حق نہ کھا، تیرے کو طاقت ہے وہ بندہ کمزور ہے، اور تو اللہ کا حیا کرتے ہوئے کمزور کا حق نہ کھا، اپنے پیٹ نو حرام دے لقمے نہیں بلکہ حلال دے لقمے کھلانا ہے، سمجھ کہ تیرے اندر ایمان بھی آ گیا، تیرے اندر حیا بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا وَلِتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، حضور نے فرمایا اپنی موت نو یاد رکھا کرو، اپنی ہڈیاں دے گل سڑن وجن دے خیال ذہن وچ رکھے کرو کہ جس جسم کو میں حرام دے پیا پالنا وا، جس دماغ کے اندر برے خیال پیا پالنا وا، یہ دماغ ایک دن مٹی قبر دی مٹی دے اندر گل جائے گا۔ اے ہڈیاں، اے جسم، اے اکھی، اے رخسار، اے تیرا نشینہ کیا ہے اعضاء اور تیری چال ڈھال ایک دن قبر دی مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، تیرا بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے
ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کے مشاغل نو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے لاؤ لائی، دنیا دیا حرام خوریاں، دنیا کے جھوٹ مکر و فریب انہاں نو چھوڑ دیتا ہے۔ فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، میرے نبی نے فرمایا جرا حرام دیکھے بھی نہیں، حرام سنے بھی نہیں، حرام سوچے بھی نہیں، حرام کھاوے بھی نہیں، حرام دے خیال دل وچ بھی نہ وڈے وے، میرے نبی نے فرمایا سمجھ گنو یہ بندہ اللہ کے حیا کا حق بھی ادا کرے گا، یہ بندہ اللہ کے حیا کا حق بھی ادا کرے گا۔ تو اور میں سوچوں اسی کہنے ہیں اسی یہ پروگرام بنایا اس نو کیڑا پتا ہے، اسی حرام کھادا کسی نو کوئی پتہ نہ چلا، اسی لوگوں نے دھوکے دیتے فریب دیتے کسی نو کوئی پتہ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے اللہ کا حیا نہیں، اللہ کا حیا ہے کہ انسان یہ لوگوں کے سامنے تسبیح اٹھا کے تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا حیا کیا ہے، اللہ کا حیا۔ دوسری تعریف سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعید بن یزید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کوئی وصیت فرماؤ، سونیا لکے بیٹھے ہیں کہ مہربانی کرو میں نے کوئی وصیت کرو، کوئی چنگا عمل دسو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اوصی کا ان تستحی من اللہ عز و جل، اے سعید اپنے اللہ دا حیا رکھا کر، اللہ کے سامنے حیا کیتا کر۔ سونیا کیویں؟ میرے نبی نے مثال دی تھی، مثال بڑی اعلیٰ ورفا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا ایویں حیا کر کما تستحی رجل من صالح قومک، حضور نے فرمایا تو اپنے قوم برادری کے ورگے دے سامنے بیٹھا ہوں میں، اپنے استاد دے سامنے بیٹھا ہوں میں، اپنے پیر دے سامنے بیٹھا ہوں میں، تے کوئی برا فعل نہیں کرتا بھئی اے معیوب سمجھے گا، میرا پیر میرے اوتے ناراض ہو جائے گا، میرا مرشد میرے اوتے ناراض ہو جائے گا، اگر اتھائی بیٹھے میں کوئی غلط حرکت کر دیتی، میرے سامنے وڈیرا بیٹھے، اے میری قوم کا سردار بیٹھے میرے اوتے ناراض ہو ویسی۔ فرمایا جی میں اپنے دنیا کے اپنے وڈیرا کے سامنے تو بانا ہے، انہوں نے سامنے کوئی گندا فعل نہیں کرتا، کہ اپنے اندر حیا ثابت کرتا ہے۔ جب وہ اکیلا ہویا کر اللہ کے سامنے بھی میں حیا کیتا کر، اللہ کے سامنے بھی ایویں حیا کیتا کر جویں لوگوں کے سامنے بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لوگوں کے سامنے تے تسبیحاں پڑھیے، لوگوں کے سامنے تے بڑے بڑے سجدے کریے، لوگوں کے سامنے درس و تدریس کریے، لیکن جب اکیلے ہو جائیں کہ وہ سارے فعل سارے شیطانی ہوں میں اکیلے اسی دیکھو بھائی کا کوئی بندہ نہیں دیتا بھی جیسی سارے گندے کام کرو، اللہ فرماندے بندیا بندہ کو حیا کرتا ہے، بندہ دے مالک کو حیا نہیں کرتا۔ کیا تیرے دل کے اندر اس اللہ عز و جل کا خیال کو نہیں؟ بندے نے کے اندر جو شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ بھی ویکھدا ہے تینوں شرم نہیں آتی۔ فرمایا جی میں بندہ کو حیا کرتا ہے میں مالک کو بھی حیا کیتا کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل قیامت کی وار ہو سی نا، اللہ فرماسی عبادت گزار کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے دن دیا عبادتاں کیتیاں کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے صرف بہت بڑا گروہ، میرے مصطفیٰ دا غلام تیرے میرے مصطفیٰ نے نشان فرمایا بہت بڑا لوگوں کا گروہ کھڑا ہو گیا۔ عرض کی تھی مالک کیفیاں فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا تسی جاؤ سیدھے جنت کی جانب، جنتیاں راواں تھوڑا انتظار پیاں کرنیاں نے، جاؤ جنتیاں نعمتاں کھاؤ، جنت حور و غلمان کو غلامی کرواؤ، جنتیاں نہراں دے کنارے بیٹھ کے جاؤ۔ فرمایا لوگ چل گئے نے جب جنت کے قریب لگ سن، اتنے قریب جنت پہنچ گئے کہ جنتیاں
والے کی ہو گیا ہے. اللہ فرمائے گا کل دنیا تے تسی عبادت کرتے آوے دنیا والا نو دکھاون دی خاطر جب دنیا دے سامنے آندے آوے بڑیاں بڑیاں عبادتاں کرتے آوے جب اکیلے ہوندے آوے میں اللہ تھانوں ویکھدا ہوں تسی پھر بھی بے شرمی والے کام کرتے رہ گئے. میں اللہ کے سامنے گناہ کرتے رہ گئے. دنیا والا نو اپنے عیب نہیں دکھائے. میں اللہ کے سامنے تسی زنا بھی کیتا ہے. میں اللہ کے سامنے تسی جھوٹ بھی بولے نے. میں اللہ کے سامنے تسی غیبت چغل خوریاں تے بے حیائیاں بھی کیتیاں نے. تسی دنیا والا نو اپنا جنتی ہونا ظاہر کرتے رہ گئے. اج میں تھوڑے اعمال دا سلائے دکھایا ہے. اگر تسی وہ عبادتاں دل دے نال میں اللہ دی رضا واسطے کروا میں تھانوں اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما چھوڑا. تسی میں اللہ نال مذاق کیتا ہے. اج اللہ میں بھی جنتاں بھی کھا کے جنتاں دے دروازے بند فرمایا. تسی میرے نال مذاق کیتا میں تھانوں نال مذاق کیتا ہے. تسی دنیا والاں دے سامنے نیک بندے رہ گئے. میں اللہ جانتا ہوں تسی کتنے نیک ہو. آج میں نے بھی جنتاں بھی کھا کے جنتاں بند کر دیتی. فرمایا اور اتنی حسرت کرے سے نو گرو کیا کرے سے والے کاش تو نے سانو جنت نہ دکھائی ہوتی. جنت دیا خوشبوئاں نہ سکھائی ہونیاں کہ اسی سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جاندے. سانو اتنا درد نہ ہوگا جتنی تکلیف ہو پئی ہوتی ہے کہ مالک کو جنتاں بھی کھا کے جنتاں بند کر دیاں. اللہ فرمائے گا تھوڑے اس عمل دا صلہ ہے کہ تسی لوگوں دے سامنے نیک بندے رہ گئے لیکن میں اللہ دا حیا تسی دل وچ پیدا نہ کیتا. اسی کہنے ہیں کمرے بند کر کے گناہ پہ کرتے ہیں. اسی پردے گرا کے گناہ کرتے ہیں. لیکن امام الانبیاء دا غلام جدو دل کے اندر اللہ کا حیا ہوئے اللہ اکبر. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دا ایویں حیا کرو جی اللہ دا حیا کرن دا حق ہے. کیوں؟ حیا ایک ایسا مادہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر حیا آ جاتا ہے اللہ اس بندے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ولا کان الفحش فی شیء الا شانہ. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ بے حیا ہو ویندا ہے اللہ اس کو بدصورت بنا دیتا ہے. اللہ کی عزت قدر منزلت سب کچھ گرا دیتا ہے. فرمایا اگر انسان دنیا کے عزت چاہتا ہے بندہ حیا کرے اللہ کا بھی حیا کرے. اور انسان کیا ہے لوگوں کے سامنے بھی انسان جی میں چنگا بنتا ہے اللہ کے سامنے بھی چنگا بن جائے. آج سارے بھی جو حیا ختم ہو گیا ساری آمن والی نسلوں کا حیا ختم ہو گیا. جوانوں کی آنکھ کے اندر حیا ختم ہو گیا. اللہ اکبر. آج سارے بوڑھے جنہوں کی عمر 50 سال کراس کر گئی کسی کی عمر 70 سال ہو گئی کسی کی عمر 80 سال ہو گئی وہ بھی اللہ سونے کا حیا نہیں کرتے. وہ بھی اپنی سفید داڑھی کی طرف نہیں دیکھتے. حضرت عمر فرمانے ایک دن میں سونے نبی کی مجلس سے نور کے اندر گیا. میرے نبی اپنی مسجد کے اندر اکیلے بیٹھے تھے. فرمایا میں خوش ہو گیا آج سونا نبی بھی اکیلا ہے. آج میں رج کے دیدار بھی کرے سا حضور نال دین تے بھی کیا ہے گفتگو کرے سا. فرمایا جدو میں گیا نا کہ حضور نے نگاہاں اٹھائیاں حضور کا چہرہ آنسواں نال تر ہو چکا ہے. حضور اکیلے بیٹھ کے روتے بیٹھے تھے. حضرت عمر فرمایا میرا دل کب گیا. عرض کی بندہ نواز خیر اکیلے بیٹھ کے روتے ہو. سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا عمر ہنے میرے کو جبریل امین آیا ہے اور جبریل نے آ کے عرض کی سونے اللہ پیا فرماتا ہے کہ جس تیرے امتی کی داڑھی سفید ہو گئی
میں اللہ نو حیا ہوندا کہ میں اللہ اس نو جہنم دا عذاب کیویں دیواں. جڑا بندہ کلمہ پڑھدیاں پڑھدیاں بوڑھا ہو گیا، جوانی کے اندر بھی اس نے کلمہ پڑھا، اسے مسلمانیت کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے مینوں حیا سی کہ میں اس نو کیویں جہنم کے اندر بھیجاں. میرے نبی نے فرمایا اے عمر میں روندا اس گل دیا، میرا اللہ میری امت کے بوڑھا دا حیا کردا ہے لیکن میری امت کے بوڑھے میرے رب دا حیا نہیں کرتے. اللہ اکبر. امام الانبیاء دے غلاموں اللہ نو حیا بڑا پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک میدان دے وچوں کہ میرے نبی نے لکھا ایک بندہ میدان وچ کھڑو کے ننگا دھاندا کرے، اس نے کوئی پردہ نہیں کیتا، کوئی اس نے کیا ہے اپنا صدر نہیں چھپایا، ننگا کھڑو کے دھاندا کرے. سنو جدو میرے نبی نے لکھا نا اس جانے پہ حضور دے چہرے تے حیرانگی دے آثار آ گئے. حیاواں والا نبی او با حیا نبی، میرے نبی اتھوں واپس مڑے، حضور واپس مڑے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی جی پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے بیٹھے، لوگوں نے میرے نبی نے جمع فرمایا، حضور جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو اے بندہ نہیں ٹھانے جنہ ننگا دھاندا کھڑا ہے. جی سونیا. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حیّ ستیر یحب الحیاء والسترا. اے لوگو او اللہ تعالی حیا کرن والی ذات ہے. اے لوگو او اللہ حیا کرن والی ذات ہے. یحب الحیاء اور اللہ حیا والے بندے نو پسند بھی فرماندا ہے. او اللہ اپنے آپ نو پردے دے اندر چھپا کے بیٹھا ہے اور چھپے ہوئے بندے نو پسند بھی فرماندا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. میرے نبی نے فرمایا تھوڑے وچ اگر کوئی بندہ غسل دا ارادہ کرے، دھاون دا ارادہ کرے، میرے نبی نے فرمایا اپنے پردے نو چھپا کے دھاتے کرو، اپنی شرم گاواں کو چھپا کے دھاتے کرو. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا جس بندے دے اندر حیا آ جاندا ہے اللہ اسے بندے دے اندر اپنے ایمان کا نور داخل فرما دیتا. حضور نے پسند نہیں فرمایا. اور اجسا دے بھائی تو چھت ہوے تا کیا ہے منجلی بات کے دامنا نہیں چاہیے، ننگا دامنا چاہیے، چھت نہ ہوے تو نہیں. امام الانبیاء دا غلام ہر حال بندے کو اپنا پردہ چھپانا چاہیے. اللہ کو حیا کرے بندہ. اللہ کے بڑے باکرامت ولی گزرے، انہاں کو پوچھا گیا اللہ نے تھانوں ولایت دا تاج کیڑی گل تو نصیب فرمایا ہے، کیڑی گل تے اللہ تھانوں تے راضی ہوئے. تو صلی اللہ علیہ نے فرمایا میری ایک عادت ہے جدن بھی میں غسل خانے کے اندر باتھ روم کے اندر جدن بھی میں داخل ہویا ہوں میں کبھی ننگا نہیں آیا. پہلے میں نے اپنا صدر چھپایا، باقی قمیص اتاری یہ کچھ اتارا، لیکن اپنا صدر کبھی بھی غسل خانے کے اندر بھی میں ننگا ہو کے نہیں آیا، نہیں آتا، کبھی غسل نہیں کیتا. فرمایا ایک دن میں پردہ چھپا کے غسل کر کے باہر نکلا ہوں نا کہ اچانک میرا دل منور ہو گیا، میں نے پتہ چل گیا اسے عمل کی وجہ پر اللہ نے میرے ولایت نصیب فرما چھوڑی. اسے عمل کی وجہ پر اللہ نے میرے آج عورتوں کے اندر بھی حیا نہ رہے، آج سارے جوانوں کے اندر بھی حیا نہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت سن لو جدن بھی تسی باہر نکلو. اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنا منہ چھپا کے باہر نکلو، اپنا کیا ہے پردہ کر کے باہر نکلو. اج اسی کے میں سوچیے آج سادیاں ماما بہنا شادی گھروں سے کو زینت کیتا ہار سنگار کر کے شادی دیتے گئیاں، کوئی چہرے دیتے چادر نہیں ڈالی، کوئی پردہ نہیں کیتا،
حالانکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے عورتوں کی جماعت جنہیں جہالت کے دور کے اندر عورتیں بن سور کے گلیاں کے اندر نکلدیاں، اے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والی ہو تسی بن سور کے کبھی بھی گلیاں کے اندر نہیں نکلنا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، او میرا سونا نبی اپنی بیویاں نو بھی آکھ دے، وبناتک اپنی بیٹیاں نو بھی آکھ دے، ونساء المؤمنین اپنے کلمہ پڑھن والا دیاں بیویاں نو بھی آکھ دے، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ جدو گلیاں کے اندر نکلو اپنے چہرے کے ایک چادر سر چھوڑی کرو، تھانو پہچان بھی کوئی نہ سکسی اور تھانو تکلیف بھی کوئی نہ دیسی۔ اے بڑے میں دکھ نال گلاں پیا کردا ہاں، آئی ساریاں ماواں بہناں پٹے بنن چلیاں نے، کوئی پردہ نہیں، اڈا گزر کے جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے اسی حضور نال طواف خانہ کعبہ بیاں کر دیا ماں، لیکن کیا ہوا جدوں بھی کوئی مرد سامنے آ گیا، ہم حالانکہ طواف کے اندر حکم ہے بھئی عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے، لیکن اسی حیا کی وجہ کو چادراں اپنے چہرے تے سر سجدیاں سے اے حکم اللہ دا قرآن دیندا ہے۔ اج اکثر ایک اور ساری وچ نویں گل آ گئی، اج عورتاں نے میلاد پہ ہونے، میں حضور کے ذکر تو منع نہیں کرتا، لیکن اس گل سارے واسطے بڑی قابل غور ہے۔ عورتوں کا ذکر رسول کرنا کوئی منع نہیں، لیکن اج عورتیں جھنڈ دا جھنڈ، چار چار پانچ پانچ عورتیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی منہ تے برقع نہیں کیتا، کوئی چادر نہیں کیتی، بند سور کے اپنے گھروں نکلیاں، کتے جا رہی ہو جی؟ میلاد کے بیاں مہندیاں۔ میں کہنا جس عورت نو اللہ اپنی نماز پڑھن واسطے اپنی مسجد وچ نہیں آون دیندا، جس عورت کی نماز دا یہ حکم ہے کہ عورت اپنے ویڑے چ پڑھے تو اس نو ثواب ملتا ہے، اگر برامدے چ پڑھے اللہ دگنا ثواب دیندا ہے، اگر عورت کمرے دے کونے دے اندر چھپ کے نماز پڑھے اللہ 3 گنا ثواب نصیب فرماندا ہے۔ یعنی عورت نو اللہ کی فرض نماز پڑھن واسطے میرے نبی نے مسجد تو منع فرما دیتا کہ عورت بن سور کے میلاد کی محفل نہیں جا سکتی۔ کیا غیر محرم مردوں کے سامنے گزر کے امام الانبیاء کے غلاموں عورت اتنا ثواب کماون نہیں جا رہی جتنا وہ گناہ کماون جا رہی ہے، جتنا وہ اپنے سر کے عذاب نازل کر کے جا رہی ہے۔ میلاد کی محفل ہو گیا، عورتیں 4 گھر دیا جمع ہو جاویں، یا شہر دیا بھی عورتیں من تک کم از کم اگر حضور کا ذکر سنن واسطے پہ میں تو پھر حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی بھی سنت عمل کرے گا، حضور دیا ازواج مطہرات دی سنت عمل کرے گا۔ آج کتوں عورتیں چل کے جی میلاد پہ جا رہی ہیں، ثواب حاصل کر۔ آج عورت دیا ولا تخضعن بالقول، اللہ نے فرمایا عورت تیری تے آواز بھی غیر محرم نے سنے۔ آج گدائی فوت بھی ہو گئی، اس پاسے عورتیں کون پہیاں پڑھ دی ہیں، انہوں کی آواز مردوں تک جا رہی ہے، اس پاسے عورتوں نے چلیس سے شروع ہو گئے، اس پاسے مردوں تک آواز جا رہی ہے۔ اللہ نے غیر محرم کی آواز انہوں سننا حرام کیتا ہے، جیرا مر گیا کیا انہیں پیچھے ثواب کیا پہنچتا ہے یا گناہ کیا پہنچتا ہے؟ اسی اور رواج بنا بیٹھے، بالکل خلاف شرع رواج کر بیٹھے۔ اور امام الانبیاء کا غلام کس سال کے میں عورت گھر میلاد پڑھے تھے گلی کی آواز سنے؟ کیا حضور کی کسی بیٹی کی آواز سنی گئی؟ کیا حضور کی کسی ازواج مطہرات کی گلاں مار گلی دیتے کیا ہے لوگوں نے سنیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے رسالہ حالت طواف کے اندر بھی پردہ کریں گی ہوں یہاں سے۔ کیا آئی عورتیں زیادہ عاشق رسول نے یا حضور دیا ازواج مطہرات حضور نے زیادہ پیار کر دیا؟ اج اس پاسے فاتحہ لے بیٹھے، اس پاسے گھروں میلاد کی آواز بھی آتی ہے، اج اس پاسے 40 میں دی مردانی محفل شروع ہے، اس پاسے سابقہ شروع ہے، انہوں جی حضور دیا نعتاں دی آواز بھی آتی ہے۔ وہ امام الانبیاء دا غلام حضور دیا نعت پڑھنا مستحب والے، لیکن اپنی آواز دا پردہ کرنا ہے
کیتا ہے مستحب نے پیچھے بندہ فرض کا تارک نہیں بن سکتا مثال نے وہ ہن تو گن کے شام تک کوئی بندہ نفلیاں پڑھے رہتا کہ ہن دے فرض نہ پڑھے اثر دے فرض نہ پڑھے انہی نفلیاں دا کوئی فائدہ ہے نفلیاں دا فائدہ تا ہے جو ٹائم دے فرض ادا کرے اج کیا ہے جی میلاد جگہ بجگہ میلاد کراؤ اپنی حضور دی صحابیات دی سنت ہے حضور دا تذکرہ کرنا لیکن انہوں نے طریقہ یہ آئی وہ چند عورتوں گھر جمع ہو کے کمرے دے کونے دے اندر اتنی آواز جو حضور دا ذکر کریں گے انہوں کے باہر گلی دے نہ جائے آج ساؤنڈ لگ گئے آج یوٹیوب تے عورتوں دیا نعتاں آ گئیاں آج فیس بک تے عورتوں دیا نعتاں میاں بھیجنیاں نے اور جڑا کیمرہ مین ہے تسی ٹی وی تے عورت دی نعت سنو او کیمرہ مین دے رخساراں دے پوز گندا ہے انہی اکھاں دی کیا رنگت دے پوز گندا ہے تنو لکھا پہ ہوندے نعت سن کے ثواب حاصل کرو میں کہنا عورتوں دی نعت سنن والا اتنا ثواب نہیں جڑا ہوتا حسن دے کے گناہ پیدا کرتا تھا اسی کس پاسے چلے گئے کیا مرن والے نو تو معاف کرو کیا عورتوں دی اگر آواز گلی تے نہ جائے مرن والا کیا جنت دی نہ ویسی یہ کم مرداں دے سارے لوگ عورتوں کا سی دے نہیں جی تسی اکیلے جنت نہ جاؤ اسی تھانوں نال جہنم وچ لے کے جانا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عورت 4 مرداں نو جہنم دے اندر لے جائے گی اج باہر تے جی تسی مینوں بڑا وڈیرا آکھو باہر تے مینوں تسی اینج کر کے سلام کرو کہ گھر والی کے سامنے میں بول ہی نہیں سکتا جڑا بندہ گھر والی نو شرم و حیا نہیں سکھا سکتا جڑا بندہ اپنی بچی نو پردہ نہیں دلوا سکتا جڑا بندہ اپنی گھر والی تے اتنا کنٹرول نہیں کرتا اور امام الانبیاء دا غلام اگر عورت باہر نکلنا کیا جائز ہو گیا کہ اللہ اپنی نماز با جماعت پڑھن دا عورتوں کو آرڈر دے گا اللہ نے حکم نہ فرما چھوڑے اس وجہ کو یہ ملا انسان اپنے دل کے اندر یہ حیا کا میدہ پیدا کرے عورتوں کا اگر ختم پڑھاونا ہے شمارے پڑھاونے نے انہوں نے پڑھاؤ میں منع نہیں کرتا لیکن کم از کم اتنا تے سوچنا میں آواز سے چوتھے محلے دی نہ جائے آواز سے گلیاں کے اندر نہ جائے آواز سے غیر محرمہ کے اندر نہ جائے قرآن کے احکام کی تذلیل تے نہ ہو گے نا اللہ کریم سانو عمر دی توفیق نصیب فرمائے